بسم اللہ الرحمن الرحیم. جواب دو کے ساتھ میں ہوں فروخ وڑائچ. آج کے شو میں ہم بات کریں گے آیت اللہ خامنہ ای کے نماز جنازہ اور وہاں پہ کس طرح پوری دنیا سے وفود آئے. پاکستان کا بہت بڑا وفد اور اعلیٰ سطحی وفد وہاں پہ گیا اور لیکن صدر ٹرمپ کا ایک دھمکیہ میز بیان بھی سامنے آیا. اسی طرح مذاکرات کا دور جو ہے ایک نیا وہ پاکستان میں شروع ہو سکتا ہے, اس کے امکانات موجود ہیں. اسی طرح آگے بڑھیں گے تو بات کریں گے کہ گورنمنٹ آپ سے پیٹرول لیوی کی مد میں کیا لے رہی ہے اور تنخواہ دار جو طبقہ ہے وہ کتنا ٹیکس دے رہا ہے. لاہور میں ایک واقعہ پیش آیا غیر ملکی خواتین کے ساتھ زیادتی کا, اس پہ بھی آج شو میں بات کریں گے. لیکن آغاز کرتے ہیں, ہمارے ساتھ دفاعی تجزیہ کار ایئر کموڈور ریٹائرڈ خالصی صاحب موجود ہیں. چشتی صاحب بہت شکریہ آپ کا. آغاز کرتے ہیں, یہ ایران میں جو نماز جنازہ آیت اللہ خامنہ ای کا کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں, جس طرح سے پوری دنیا سے لوگ آ رہے ہیں, کتنا بڑا ایونٹ اور کیا اس کی اہمیت ہے خاص طور پہ, اس کے بارے میں بتائیے گا. جی بہت شکریہ وڑائچ صاحب, آپ نے انوائٹ کیا. دیکھیے یہ دو طرح سے بڑا امپورٹنٹ بھی ہے اور ظاہر اہم ہے, لیکن سب سے پہلے تو ظاہر افسوسناک ہے کہ ایران کے تقریباً یہ ایک سال کے دوران پچھلے جون سے لے کر اب تک تقریباً 87 لیڈر شہید کیے گئے, تقریباً 37 پچھلی دفعہ اور 50 کے قریب اس دفعہ, 19 نیوکلیئر سائنٹسٹ شہید کیے گئے. تو یہ اس پوائنٹ آف ویو سے تو بہت افسوسناک ہے. کسی بھی ملک کی ٹاپ لیڈرشپ کے تقریباً 85 لوگ مارے جائیں, شہید ہو جائیں ایک سال کے اندر, یہ بہت بڑا افسوسناک بھی ہے اور ایک ریزیلینس بھی شو کرتی ہے اس قوم کی جو انہوں نے ثابت کر دی جنگ کے اندر. اہم ایک اور نقطہ نظر سے اس لیے ہے کہ ایران نے جو اپنی نیو فاؤنڈ ریلیونس دنیا میں اور امپورٹنس گین کی ہے, دنیا اس کی طرف کنورج کر رہی ہے. ایران نے جس طریقے سے مینیفیسٹ کیا اس جنگ کو اپنے لیے بھی اور اپنے نیبرز کے لیے, نیگیٹو اور پازیٹیو بہت, وہ یہ بتاتی ہے کہ ایران نے ریزیلینس دکھاتے ہوئے اسٹریٹ آف ہارمز بلاک کیا, جنگ کو ریجنلائز کر لیا اور سب سے بڑی اسرائیل تک جو اس نے پہنچنے کی صرف طاقت نہیں دکھائی بلکہ اپنی پن پوائنٹ ایکوریسی بھی بتائی. تو آپ نے دیکھا کہ اسٹریٹ آف ہارمز پر دنیا اس طرح آلموسٹ ہاسٹیج بن گئی تھی, کرائسس ہو گئے تھے, تیل کی قیمتیں بڑھ گئی تھی, اور آن ٹاپ آف دیٹ جو ایران کی جو نیو فاؤنڈ لیوریج ہے اس کی وجہ سے بھی دنیا اب ایران کو ایک نہ صرف اس خطے کا اسٹیبلائزنگ فورس مانتی ہے. اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ بہت سارے ایلائز جو امریکہ کے تھے انہوں نے جنگ کے دوران بھی ایران سے رابطہ کیا, انکلوڈنگ کوریا, جاپان اور انڈیا. یہ وہ ممالک تھے جو نہیں سوچے جا سکتے تھے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کمپرومائز کرتے ہوئے ایران سے کرے گا. تو یہ نیو فاؤنڈ لیوریج ہے اور ظاہر آنے والے وقتوں میں اسی کو نظر آتا ہے مجھے کہ ایران مینیفیسٹ کرنے کی کوشش کرے گا, مذاکرات پر اثر انداز کرے گا اپنے حق میں. ٹھیک ہے, اور ساتھ ہی یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے پاکستان سے بھی, جو میں وہاں پہ بات کر رہا تھا تہران میں کسی صحافی سے, انہوں نے کہا کہ شاید دنیا میں سب سے جو بڑا وفد ہوگا, جو اہم وفد ہوگا, وہ پاکستان کا جو یہاں پہ آیا. اور پھر ایرانی پاکستان کو اس نظر سے بھی دیکھ رہے تھے کہ انہوں نے ہمارا ساتھ دیا, یہ آگے بڑھے. اور خاص طور میں یہ بھی بتائیے گا, ایک بڑا دھمکیہ میں ایسا بیان تھا کہ یہ ہم تو ساری لیڈرشپ ختم کر سکتے تھے صدر ٹرمپ کا. اس پہ بھی میں چاہوں گا کہ آپ کا ٹیک ہے. بالکل, پاکستان کی بڑی بہت اچھی ریپرزنٹیشن تھی, تمام واکس آف لائف جس کو کہتے ہیں اس کے لوگ وہاں موجود تھے, انکلوڈنگ ٹاپ لیڈرشپ. یہ جیسے میں نے پچھلے سوال کے جواب میں کہا کہ ایران کو بھی ایک نیو فاؤنڈ ریئلزم ضرور آیا ہے, انفلوئنس کے ساتھ ساتھ, کہ دوست کون ہے اور دوست کون نہیں ہے. میں دشمن کا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا. تو دوستی وہی ہوتی ہے جو وقت پہ آپ کے کام آئے, کنٹریبیوٹ کریں. اور آپ نے دیکھا کہ پرائم منسٹر مودی نے 26 فروری کو وزٹ کیا نتنیاہو کو دہلوی میں, اور وہاں جا کر ان کو نوازا گیا بڑے القابات سے بھی, اور بڑا جیسچر دکھایا, اور 28 کو حملہ ہو گیا. اس کے بعد آپ نے دیکھا جو انہوں نے نیوی کا شپ تھا ایرانین, اس کو سیل آف کروا دیا, جس کو امریکہ نے ٹارپیڈو مار کے سری لنکا کے بارڈر کے پاس تباہ کر دیا, اور حالانکہ وہ انڈین مہمان تھا. اور پھر آپ نے دیکھا کہ اسرائیلی لوگوں نے اور نیوی نے ان کو ریسکیو کیا, نہ کہ انڈین نیوی نے جن کا وہ مہمان تھا. تو ان ایرانی دوستوں کو یہ ریئلزم تو ہو گیا ہے. اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ان کی آلموسٹ, مجھے تو میں ٹوکن ریپرزنٹیشن بھی نہیں کہوں گا, جب انہوں نے بہار کے شاید وزیر اعلیٰ کو بھیجا جو مسلمان ہے, اور ایک کو ڈپٹی فارن منسٹر میرا خیال ہے جو میں فالو کر رہا تھا, کہ وہ اس کو بھیجا. اتنا لو پاور ڈیلیگیشن تھا نسبتاً, جبکہ نقصان دیکھیے کہ 14 مہینے کی نواسی سے لے کر آلموسٹ 85 سال کے خامنہ ای صاحب شہید ہوئے تھے. تو آئی تھنک یہ اٹ سیلف شو کرتا ہے کہ اتنی ان کو انکریجمنٹ نہیں ملی. اب سیکنڈ پارٹ جو آپ نے کہا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ دھمکی دی ہے, یہ آپٹکس کی جنگ ہے. بنیادی طور پر جہاں پہ جنگ بند ہوئی ہے وہاں امریکہ وہ وکٹری حاصل نہیں کر سکا. ایران نے دیکھا کہ نیو فاؤنڈ لیوریج حاصل کیا, انفلوئنس بڑھ گیا اس کا, اور پھر وہ بارگیننگ کر بھی رہا ہے.
آلموسٹ وہ ہر اس آنے والے بحری جہاز کو جو اسٹیٹ آف ہارموز سے اس کے وائلیٹ کرتا ہے بائیلاز کو، اس کو پنش کرتا ہے، پروہیبٹ کرتا ہے اور ڈسٹرکشن کاز کرتا ہے. تو دیٹ شوز کہ جتنی اس کی اجارہ داری اس ایریا میں ہے وہ امریکہ کو کسی طرح نہیں بھاری. پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بہت نقصان دہ ہے. ان کا جو امیج ہے ملک کا، وہ وتھ جو تھی ان کی، جو انہوں نے اپنے انوینسیبل اپنی فوج کو اور انولنریبل کہا تھا، وہ تو اس وقت کمپرومائز ہوا ہے. اب ظاہر ہے بہت زیادہ پریشر ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ پر کہ آپ نے تو یہ جنگ آلموسٹ ہار دی ہے، اور اوپر سے معاہدہ یا MOU بھی اتنا کمزور کیا ہے کہ یہ ایک ڈیفیٹڈ نیشن کی نشانی ہے. تو اس طرح کے آپٹکس کی طرح پریزیڈنٹ ٹرمپ کو شاید معلوم ہے کہ میں اس طرح کے بیانات سے اس لابی کو اور اس اپوزیشن کو اور اسرائیل کے اس زائنسٹ میڈیا کو خوش کر دیتا ہوں کہہ کے کہ جی میری کیپیسٹی بہت ہے. کیپیسٹی ہوتی تو پھر جنگ کے اندر استعمال کرنی ہوتی ہے، جنگ کے بعد والا مکہ اتنا کاؤنٹ نہیں ہوتا. تو یہ پھر اسی طرح کا ایک بیان ہے کہ ہم نے ایران کی فوج کو مکمل طور پہ تباہ کر دیا، آپ اسے اسی زمرے میں لیں گے کہ اسی طرح کا ایک بیان ہے بس؟ جی یہ میں اس سے بھی پیچھے چلا جاتا ہوں. صرف 12 مہینے پیچھے، آپ کو یاد ہوگا جون 2025 میں حملہ کیا تھا ایران پر امریکن پریزیڈنٹ نے، اور بڑا سخت لفظ استعمال کیا تھا، جس کے بعد انہوں نے کہا تھا ہم نے ایران کے نیوکلیئر انسٹالیشن پروگرامز کو اوبلیٹریٹ کر دیا. اوبلیٹریٹ کر دیا، نام و نشان مٹا دینا ہوتا ہے. نام و نشان مٹا دیتے تو پھر 7 مہینے بعد فوجیں لے کر کیوں کارنر کر دیا، آ کے گھیر لیا تھا ایران کو دوبارہ کہ نہیں وہ تمہارا جو سب کچھ ہے نیوکلیئر وہ ہمارے حوالے کرو. اگر اوبلیٹریٹ کر، اگر صفحہ ہستی سے ایک چیز مٹ جائے تو 7 مہینے بعد کیسے صفحہ ہستی پہ آ گئی تھی وہ؟ تو میں تو وہاں سے لنک کرتا ہوں. اس وقت بھی میں نے عرض کیا تھا، جون 2025 میں بھی آپ جیسے دوستوں سے کہا تھا کہ یہ اوبلیٹریٹ نہیں ہو سکتا. وہ اس لیے نہیں کہ میں وہاں موجود ہوں یا میری گارنٹی ہے یا مجھے ایرانیوں نے بتایا. اوبلیٹریٹ اس لیے نہیں ہو سکتا تھا کہ ایرانیوں نے ڈے 1 سے اپنا نیوکلیئر پروگرام جو تھا اور ان کی انسٹالیشن تھی، میں اس کو اسٹڈی کر رہا تھا، وہ انتہائی انڈر گراؤنڈ 350 فٹ وہ نیچے گئے ہوئے تھے. اس کو ڈیزی کٹر اور بام بسٹر اس طرح کے اتنی جلدی نہیں پہنچ پاتے. بلکہ آخری جملہ بڑا سا بڑا دلچسپ ہوگا آپ کے ویورز کے لیے، وہ یہ کہ ایران نے جو پچھلی جنگ تھی اس کو اسٹڈی کیا تھا میرے نالج کے مطابق، اور انہوں نے پھر اس کی جو جس کو کہتے ہیں نا سرجری یا پوسٹ مارٹم کرنا، کہ ان کے جو بام ڈیزی کٹر بنکر بسٹر میں مارے ہیں B-52 سے وہ کہاں تک جاتے ہیں. انہوں نے میرے نالج کے مطابق 100 فٹ اور نیچے لے گئے اپنے. دیٹ شوز دی ریزیلینس آف دی نیشن. تو اس وقت بھی کہنا مشکل تھا، اسی لیے میں اس دفعہ ایگری نہیں کیا کہ انہوں نے نیوکلیئر پلانٹ کو تباہ کیا ہوگا. اور اسی لیے آپ نے دیکھا کہ امریکن پریزیڈنٹ آخر تک کہہ رہے ہیں کہ اچھا اس کی تو بات کرو نا، آپ نیوکلیئر کی تو بات کرو، انرچ مٹیریل بھی تو دے دو نا ہمیں. وہ اسی لیے دے رہے تھے اور کر رہے تھے، یا اس نہج تک پہنچ گئی تھی بات کہ مجھے کیپیسٹی نہیں لگی کہ امریکن پریزیڈنٹ کی حکومت نے پچھلی دفعہ جو کلیم کیا تھا وہ ٹھیک تھا اور اس دفعہ بھی اس لیے نہیں کر پایا. اور اچھا یہ بتائیے کہ اب یہ جو بات ہو رہی کہ مذاکرات کا جو اگلا دور پاکستان میں شروع ہونے کے امکانات ہیں، خبر آئی ہے، کہا جا رہا ہے، تو اس میں کہاں تک دیکھتے ہیں، کیا اگلا منظر ہو سکتا ہے؟ بڑائی صاحب خوش آئند بہت ہے، ہم بہت خوش ہوں گے، لیکن ایک کوشچن کے ساتھ میں اس کو خوشی کا اظہار کرنا چاہوں گا کہ اسرائیل کا بہت بڑا اس وقت رول ہے. وہ شو سپوائلر نہیں ہے، شو ڈسٹرائر ہے. بلکہ سپوائل تو کرنا ہوتا ہے نا، خراب کر دینا، ایک تباہ کر دینا پورے پروگرام کو، اس کے پیچھے ہے. کیونکہ ابھی میں چینل 12 فالو کر رہا تھا اسرائیل کا، اس میں اس نے ایک سروے کروایا جس کے مطابق اس نے کہا ہے کہ صرف 11% اسرائیلی سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جنگ جیتی ہے. 71% اسرائیلی سمجھتے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا اسرائیلی انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. ذرا آپ ڈائیورجنس دیکھیں. دیٹ مینس جس ملک کے 99% لوگ یہ نہ سمجھتے ہوں کہ ہم نے جنگ جیتی ہے تو اب یہ پریشر نتن یاہو پر ہے. نتن یاہو کے لیے ذہن میں رکھنا ہمیں چاہیے کہ وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ملٹری آبجیکٹیو اور تھے، نتن یاہو کے اور تھے. ان کی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی تھی شارٹ وار، ایک کمزور ایران اور ایک فیوریبل معاہدہ، جبکہ نتن یاہو کا تھا کہ ایک آلموسٹ ایلیمینیٹڈ ایران ود نو نیوکلیئر اینڈ بیلسٹک اینڈ پروگرام. تو یہ نہیں ہو سکا. اب جو وقت آ گیا ہے اس پہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہاں پہ پیس ہونا اس خطے میں، خاص طور پر ایران امریکہ کے درمیان، یہ ٹرمپ تو اپنی جگہ ہے، وہ تو خوش ہوں گے کہ چلے میں ایک لیگیسی چھوڑ دی کہ پیس کر دیا، لیکن نتن یاہو کے لیے یہ ان ایزی نہیں ہے، یہ ایگزسٹیشنل تھریٹ ہے. دیٹ مینز اس کو پتا ہے کہ اگر یہ امن ہو گیا تو میں سروائیو نہیں کرتا، کیونکہ اگر امن ہو گیا جنگ بند ہو جائے گی. اب اگر وہ ہو جاتا ہے تو اکتوبر کا الیکشن وہ ہار جائے گا اور پھر ریسٹ از ہسٹری کے اس کو مقدمے کھل جائیں گے. وہ یہ چاہتا ہے کہ حالت جنگ شو کرتا رہے کہ اسرائیل حالت جنگ میں ہے، تاکہ الیکشن پوسٹ پون ہو، مقدمے پاز کرتے رہیں اور وہ لوگوں کو بتانے میں کامیاب ہو جائے کہ ابھی تو آپریشن جاری ہے، جیسے ہندوستان نے سندور 2 کا 1 سال سے لوگوں کو کہا ہوا ہے کہ سندور 2 ابھی جاری ہے. تو یعنی یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسی صورت میں ٹھیک ہے، ہم تو اس حوالے سے خوش ہوں گے کہ بھئی اگلا دور ادھر ہی ہو، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی معاملہ اس طرح سے ہے کہ آپ نے تو دونوں طرف، ایک طرف سروے بتا رہے ہیں جو اسرائیلی وزیر اعظم کے اور ان کے حق میں نہیں جا رہے اور عوام
اس وہاں پر کیا سوچ رہی ہے؟ اور دوسری طرف امریکی صدر بھی اپنے بیانات دے کے تھوڑی تھوڑی اپنی یہ میں کیا کہوں گا خفگی مٹانا چاہ رہے ہیں کہ بھائی سب ٹھیک رہا، ہم نے سب کچھ اچیو کر لیا. جی بڑائی صاحب دیکھیے، ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اس وقت نیتن یاہو کی کیا ملٹری یا پولیٹیکل اسٹریٹجی کیا ہوگی، ہمیں وہ دیکھنا پڑے گا، کیونکہ سارے مذاکرات الحمدللہ اسلام آباد ہو تو بہت اچھا ہے، لیکن اس پہ ڈیپینڈنٹ اس لیے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کتنا افیکٹولی مینیفیسٹ یا مینیج کر پاتے ہیں. میں سب سے ڈیسنٹ لفظ مینیج استعمال کر رہا ہوں نیتن یاہو کو مینیج کرنے کے لیے، کیونکہ نیتن یاہو کا بنیادی طور پر اس وقت صرف جیسے میں نے کہا کہ سروائیول ہے. وہ چاہتا ہے اس کے اسٹریٹجی کے پوائنٹ جو میں ریڈ کر پایا ہوں ابھی تک، نیتن یاہو یہ چاہتا ہے کہ حزب اللہ کو ٹارگٹ کرتا رہے. حزب اللہ کو جب وہ پین کاز کرے گا تو وہ پین ہوگی ایرانین کی پین. اور ایرانین کی پین کیوں ہوگی؟ کیونکہ اس ایم او یو کے پہلے پیراگراف میں 3 جگہ پہ لبنان کا ذکر ہے. غور سے پڑھیں تو لبنان کی سینسٹیوٹی اتنی کہاں سے ہو گئی؟ اس کا مطلب ہے کہ ایران کی سینسٹیوٹی ہے. تو وہ اسرائیل چاہتا ہے کہ حزب اللہ کو ٹارگٹ کرے تاکہ ایران کو ڈریگ کر سکے. جب ایران ڈریگ ہوگا تو نیتن یاہو کو یہ یقین ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو اسرائیل پر غصہ ہے، جو نیتن یاہو پر غصہ ہے، اس کو تھوک دیں گے اور وہ میری مدد کو دوبارہ آ جائیں گے. اور آخری جملہ ایک امپورٹنٹ میں ذہن میں رکھ کے ہمیں کہنا چاہیے اب کریں کیا، یا پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پاس کیا آپشن ہے. دیکھیے ایک تو یہی ہے کہ وہ ریئیکٹیو رہیں. جب بھی بیانات آتے ہیں آپ نے دیکھا نیتن یاہو حملہ کر دیتا ہے، حزب اللہ پر اشاعتیں ہوتی ہیں، اور شاعتیں بھی تھوڑی نہیں ہوئی. میں آپ کو یاد کراتا چلوں کہ یہاں پہ جنگ میں جو اسرائیل نے حملہ کیا امریکہ کے ساتھ مل کر ایران پر، تو تقریباً 3500 شہادتیں ہوئی ہیں. اکیلے ایران نے حزب اللہ میں تقریباً 4500 لوگ شہید کیے اسی دوران. تو جسٹ کمپیرزن کر لیں. تو وہ جیسے میں نے کہا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پاس آپشن اب یہ رہ گئی ہے کہ بجائے ریئیکٹیو ان کو بیانات دیں کہ میں نے منع کیا تھا نہ کرو، اس نے کر دیا، مجھے اچھا نہیں لگا، ایسا نہیں سمجھ، یہ تو کوئی سمجھداری نہیں ہے. اس طرح نہیں ہوتا. ان کو ایک پروہیبٹیو کاسٹ دینی پڑے گی، پری ایمپشن کاسٹ کال دینی پڑے گی کہ اگر تم نے اب یہ کیا اور ایران نے اگر تم پر حملہ کر دیا تو میں تمہاری مدد کو نہیں آؤں گا. جب تک جتنا اس کو یہ کانفیڈنس ہوگا یا کلیئرٹی ہوگی کہ نیتن یاہو کے حملے کو، کہ نیتن یاہو کو کہ جتنا میں اگر حملہ کیا تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نہیں آئیں گے، اتنا ہی چانسز ہیں یہ جنگ سیز فائر ہوگا اور لانگ ٹرم میں معاہدہ بھی ہو جائے گا. ٹھیک ہوگا. چیسی صاحب آپ کا بہت شکریہ. ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے آپ کتنا ٹیکس دے رہے ہیں اور حکومت کتنا ٹیکس بڑھاتی جا رہی ہے. لیوی جو ہے، لیوی کے مد میں ایک نئی لیوی سامنے آئی ہے، اسے دگنا کیا ہے گورنمنٹ نے. اس سے کتنا آپ کے جیب پر کتنا بوجھ پڑے گا؟ حکومت کتنی مشکلات آپ کی بڑھا رہی ہیں؟ اس پہ بات کریں گے. مالی معاشیات ڈاکٹر فاروق سلیم ہمارے ساتھ ہوں گے. ایک شارٹ کمرشل بریک. ویلکم بیک. یہ پیٹرولیم پر ایک مرتبہ پھر یہ کلائمیٹ لیوی جو ہے یہ بڑھا دی گئی ہے، اور کس طرح سے یہ ہدف رکھے جاتے ہیں، کس طرح سے پاکستانی عوام جو ہیں وہ مشکلات میں سے گزر رہے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ میں جو میرے پاس فگر آ رہے ہیں کہ تنخواہ دار جو طبقہ ہے سب سے زیادہ ٹیکس دے رہا ہے، اور لیکن حکومت جو ہے وہ پھر پیٹرولیم لیوی کے ذریعے کس طرح سے عوام پر بوجھ ڈال رہی ہے. حکومتی جو فیصلے ہیں کیا یہ عوامی امنگوں کے مطابق ہیں؟ ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب ہمارے معاشیات ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا. یہ بتائیے گا یہ جو لیوی ہے کلائمیٹ سپورٹ لیوی یہ بڑھائی گئی ہے، اور ساتھ میں یہ بھی بتائیے گا کل کتنی لیوی لے رہی ہے حکومت 1 لیٹر پیٹرول پہ؟ جی آئی تھنک تقریباً 118 روپے جو پیٹرول کی قیمت کا ہم دیتے ہیں پمپ کے اوپر، اس میں سے لگ بھگ 118 روپے جو ہے وہ حکومتی خزانے میں چلا جاتا ہے. دیکھیے اصل سوال یہ بنتا ہے کہ جب عالمی منڈیوں میں قیمت بڑھتی ہے تو حکومت فوراً پاکستان کے اندر قیمت جو ہے وہ بڑھا دیتی ہے. جب عالمی منڈیوں کی قیمت نیچے آتی ہے تو پھر اس لحاظ سے قیمت نیچے نہیں آتی. معافی چاہتا ہوں. تو سوال یہ بنتا ہے کہ جو ڈفرنس ہے دونوں کا وہ کہاں جاتا ہے. اب سوچئے کہ جنگ سے پہلے جو عالمی منڈی میں قیمت تھی وہ تقریباً $70 کا جو ہے وہ کروڈ چل رہا تھا، اور اس وقت پاکستان میں جو پیٹرول کی قیمت تھی وہ مجھے یاد آتا ہے 257 روپیز لیٹر. تو 70 روپے جب تیل تھا تو 257 روپیز بک رہا تھا. پھر جنگ کے دوران بڑھتا گیا. اب تیل کی قیمت جو عالمی منڈی میں ہے وہ جنگ سے پہلے جو قیمت تھی اس سے بھی نیچے آ گئی. اب کہیں $65-66 بیرل جو ہے وہ تیل کا چل رہا ہے، لیکن پاکستان میں جو قیمت ہے وہ 300 کے لگ بھگ ہے.
تو تقریباً 40-45 روپے کا اضافی جو قیمت کم کرنا تھا وہ حکومت نہیں کر پائی. تو اب 45 روپے کا مطلب یہ ہے کہ ہم تقریباً 10 سے 11 بلین لیٹر جو ہے وہ پیٹرول کا سالانہ کی بنیاد پہ استعمال کرتے ہیں. تو یہاں پہ کہیں 450-500 ارب روپے کا ایک ڈفرنس جو ہے سالانہ کی بنیاد کے اوپر سامنے آ جاتا ہے. تو یہ دو تجوریاں ہیں, ایک تو حکومت کی اپنی تجوری ہے اور ایک تیل کی کمپنیوں کی تجوری. تو یہ بوجھ ہے وہ 24 کروڑ پاکستانیوں کے اوپر ہے, اور جو تجوریاں بھری جاتی ہیں وہ یا تو تیل کی کمپنیز کی طرف پیسہ اور یا پھر وہ حکومتی تجوری کی طرف جاتا ہے. تو لاسٹ ٹائم ڈاکٹر صاحب انہوں نے تو پھر خط لکھ دیا تھا کہ ہمیں بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے, بہت آپ نے جو سمری بڑھائی گئی تھی اس سے بھی زیادہ کم کر دیا پرائم منسٹر نے, اس کے نتیجے میں وہاں سے بڑا پریشر آیا, پھر ٹاک شوز ہوئے, چیزیں ہوئیں. میں آئل کمپنیوں کی بات کر رہا ہوں. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کی اور آئل والوں کی ان دونوں کی تجوریاں تو بھر رہی ہیں, عوام کے پاس تو پہلی بات ہے کوئی تجوری ہے ہی نہیں. اگر اس نے کہیں پہ کہیں چیز رکھے ہوئے ہیں پیسے وہ بھی جا رہے ہیں. تو یہ کیا ہے, کون سا ٹارگٹ اچیو کیا جا رہا ہے؟ گورنمنٹ جو ہے وہ اس لیوی کی مد میں ہمارے سے وہ ٹارگٹ پورا کرنا چاہ رہی ہے. میں یہ چاہوں گا کہ یہ ذرا آپ سمجھا پائیں ہمیں. دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت نے خود سے آپ کو بتایا ہے کہ بجٹ کے اندر کوئی 1.7 خرب روپے پیٹرولیم لیوی کی مد میں انہوں نے اکٹھا کرنا ہے. جی, جو سینسز لاسٹ میں نے دیکھا اس میں تقریباً 3 کروڑ پاکستان میں 3 کروڑ خاندان رہتے ہیں. تو حکومت خود سے آپ کو اپنے بجٹ کے اندر یہ بتا رہی ہے کہ تقریباً 55,000 روپیہ فی پاکستانی خاندان سے انہوں نے پیٹرولیم لیوی کی مد میں ٹیکس اکٹھا کرنا ہے. تو یہ تو اس ریٹن ان دا بجٹ. ٹھیک ہے, یعنی 55,000 فی پاکستانی نے پیٹرول کی مد میں دینا ہے حکومت کو. جی, پیٹرولیم لیوی کی مد میں دینا ہے. جب آپ پیٹرول خریدنے جاتے ہیں اس میں جس کا ہم ذکر کر رہے تھے کوئی 118 روپے پیٹرولیم لیوی بن جاتا ہے. وہ حکومت نے بتایا ہے بجٹ کے اندر مختص کیا گیا ہے 1.7 خرب روپیہ. وہ آپ 3 کروڑ پاکستانی گھرانوں میں اگر بانٹتے ہیں تو وہ سالانہ کی بنیاد کے اوپر تقریباً 55,000 روپیہ فی پاکستانی خاندان کے گھر سے نکلے گا صرف پیٹرولیم لیوی کی مد میں. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بتائیے گا, میرے سامنے یہ 2 اسٹیٹمنٹ ہیں گورنر اسٹیٹ بینک کی. ایک یہ کہ 2015 سے 2022 تک ملک کا قرض 6 ارب ڈالر سالانہ بڑھ رہا تھا, مالی سال 2022 سے تاحال بیرونی قرض نہیں بڑھا. گورنر اسٹیٹ بینک, ان دونوں اسٹیٹمنٹس کا کیا مطلب ہے, اس کا مفہوم سمجھائیے گا. دیکھیے, جو ٹوٹل پبلک ڈیٹ کی فگر ہم دیکھتے ہیں جس میں لائبلٹیز اور قرضہ جات شامل کیے گئے ہیں, وہ تو پچھلے چند سالوں میں بہت ہی تیزی سے بڑھا ہے. کوئی بھی حکومت جو ہے وہ اس کو کم کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی, اور اس کا بنیادی مطلب یہ نکلتا ہے کہ حکومت کے اخراجات اور حکومتی آمدن جو ہے اس میں فرق بڑھتا چلا جا رہا ہے, اور اس کو پر کرنے کے لیے 2 طریقہ کار استعمال کیے جاتے ہیں. یا تو نوٹ چھاپا جاتے ہیں اور یا پھر اضافی قرضہ لیا جا رہا ہے. اور یہ دونوں کام ہماری جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کی اسٹیٹمنٹ میں سامنے آتا ہے کہ نوٹ بھی اضافی چھاپے جا رہے ہیں, اس کا نتیجہ جو ہے وہ مہنگائی کی شکل میں آپ کے اور میرے سامنے آتا ہے, اور قرضہ جات جو ہیں وہ بڑی تیزی سے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اور یہ کچھ اس حکومت کے اوپر تنقید نہیں بنتی. 1971 میں ہر پاکستانی بچے, بوڑھے, مرد اور عورت کے اوپر کوئی 500 روپے کا قرضہ تھا. اور 1971 سے آج تک جس رفتار سے قرضہ جات بڑھے ہیں, آج ہر پاکستانی بچے, بوڑھے, مرد اور عورت کے اوپر تقریباً 3.5 لاکھ روپے کا قرضہ ہے. یعنی میں اور آپ 3.5 لاکھ کے مقروض ہیں اس وقت. جی, اگر آپ گھر میں اکیلے رہتے ہیں تو 3.5 لاکھ روپے, اگر آپ گھر میں 4 یا 5 لوگ ہیں تو پھر 3.5 لاکھ روپے کو آپ 5 یا 6 سے ضرب دے دیجیے. ٹھیک ہے جی. تو ساتھ میں ڈاکٹر صاحب میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ یہ جو میرے سامنے یہ اعداد و شمار ہیں, یہ کہتے ہیں کہ گزشتہ برس 633 ارب روپے انکم ٹیکس دیا ہے تنخواہ دار طبقے نے. تو یہ باقی تنخواہ دار طبقے نے سب سے زیادہ ٹیکس دیا,
اور یعنی جو اکانومی میں اگر آپ میں سمجھا پاؤں کہ اس میں تو سب سے زیادہ کنٹریبیوشن اسی کا ہے، تو اس بیچارے کا کیا قصور ہے، یعنی تنخواہ دار طبقے کا؟ باقی اس ملک میں جو کنٹریبیوشن ہے وہ کہاں سے آنا ہے، کیسے آنا ہے؟ اور میں یہاں پہ یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ برآمدات میں جون 2026 میں ماہانہ بنیادوں پر 22.63% کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ جی، جو 3 فگرز میری نظر سے گزری ہیں اس میں تنخواہ دار طبقے نے تقریباً 633 ارب روپیہ ٹیکس کا بھرا ہے، ریل اسٹیٹ سیکٹر 278 ارب روپیہ، اور جو ریٹیل سیکٹر ہے اس سے صرف 70 ارب روپیہ۔ تو آپ درست کہہ رہے ہیں کہ تقریباً 2 گنا زیادہ صرف تنخواہ دار طبقہ جو ہے وہ ٹیکس دیتا ہے مقابلتاً جو ریل اسٹیٹ اونرز ہیں۔ اب اس میں معاملہ بڑا صاف ستھرا ہے کہ ایف بی آر جو ہے وہ ٹیکس لگاتا ہے جو آمدن اس کو نظر آتی ہے، جو ویزیبل ہے، جو اس کے سامنے ہے۔ جو چھپ جاتی ہے وہ غائب ہو جاتی ہے۔ تو آمدن کے اوپر ٹیکس نہیں لگایا جا رہا، جو ویزیبل آمدن نظر آتی ہے اس کے اوپر ٹیکس لگ جاتا ہے، کیونکہ یہ سیلریڈ کلاس ہے، یہ ڈاکیومنٹڈ ہے، یہ ایف بی آر کو صاف ستھری نظر آتی ہے۔ جو ریل اسٹیٹ والے ہیں، جو ریٹیلرز ہیں، وہ یا تو انڈر انوائسنگ کرتے ہیں، اوور انوائسنگ کرتے ہیں، انوائسنگ بنائی ہی نہیں جاتی، اور وہ ان کی آمدن جو ہے وہ چھپ جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نظر آنے والی جو آمدن ہے اس پہ ٹیکس لگ جاتا ہے، جو آمدن چھپا لی جاتی ہے اس پہ ٹیکس ایف بی آر نہیں لگا پاتا یا نہیں لگانا چاہتا۔ تو یہ جس کو کہتے ہیں کہ انفیئر ٹیکسیشن، یعنی کہ ٹیکسیشن کا جو نظام ہے وہ منصفانہ نہیں ہے۔ اب ایک میرے نزدیک سارا کا سارا فوکس جو ہے وہ میڈیا کے اندر بھی، حکومت کے اندر بھی ٹیکس کے اوپر دیا جاتا ہے کہ ٹیکس اکٹھا کریں، فلانا ٹیکس کم دے رہا ہے، فلانا ٹیکس زیادہ دے رہا ہے۔ دیکھیے، فوکس یہاں پہ ہونا چاہیے حکومتی اخراجات کے اوپر۔ پاکستان کا پرابلم یہ نہیں ہے کہ ٹیکس اکٹھا نہیں ہو رہا۔ اگر آپ اعداد و شمار سامنے رکھنا چاہتے ہیں تو آج سے کوئی 23-24 سال پہلے حکومت نے جو حد کیا تھا ایف بی آر کو ٹیکس اکٹھا کرنے کی مد میں، وہ 1000 ارب تھا، 1 ٹریلین روپیز۔ اور اب ہمیں ایف بی آر حکومت خود سے بتا رہے ہیں کہ پچھلے سال انہوں نے 13,000 ارب اکٹھا کر لیا ہے ٹیکس کی مد میں۔ تو ٹیکس کلیکشن تو اس ملک میں بہت ہی تیزی سے بڑھی ہے۔ 1000 ارب سے کوئی 22-23 سالوں میں ہم پہنچ گئے ہیں 13,000 ارب تک۔ یہاں پہ پرابلم جو ہے وہ ٹیکس کلیکشن کا نہیں ہے، پرابلم ہے حکومتی اخراجات کا، پرابلم ہے حکومتی شاہ خرچیوں کا، اور پرابلم ہے حکومتی نقصانات کا۔ اب آپ سوچئے کہ اس تقریباً جو بجلی کے شعبے میں حکومت نقصان کر چکی ہے وہ 3000 ارب کا ہے، جو گیس کے شعبے میں حکومت نقصان کر چکی ہے وہ اضافی 3000 ارب ہے، جو اسٹیٹ اون انٹرپرائز تقریباً 117 کے قریب چل رہی ہیں، ان میں جو کیومولیٹڈ لاسز ہو چکے ہیں وہ 6000 ارب کے ہیں۔ اب شاخرچیوں میں آ جائیے تو جو کار پول ہے ہماری وفاقی حکومت کا، اس میں تقریباً 85,500 کاریں ہیں، لگ بھگ 30 کروڑ روپے کا روزانہ کی بنیاد کے اوپر اس کے اندر پیٹرول ڈلتا ہے۔ حکومت خود سے جو مختص کر رہی ہے، نیشنل اسمبلی کو چلانے کا خرچہ وہ تقریباً 9 ارب کا آ رہا ہے، سینٹ کو چلانے کا خرچہ کوئی 3 ارب کا آتا ہے، ایم این ایز کو تقریباً پچھلے 4 سالوں میں جو رقم سامنے آئی ہے وہ ایم این ایز کی جو ایس ٹی جیز کہلاتا ہے، ترقیاتی منصوبے، وہ تقریباً 100 کروڑ روپیہ فی ایم این اے بانٹا گیا ہے، کوئی 30 کروڑ روپیہ فی ایم پی اے بانٹا گیا ہے۔ تو یہ اخراجات ہیں، پرابلم جو ہے وہ ٹیکسیشن کا نہیں ہے، اس کو ٹیکسیشن کا بنا کے پیش ضرور کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور آخری سوال میرا یہ ہے کہ جو پیٹرول ہے، جس پہ آپ نے کہا نا کہ جنگ سے جو پہلے سے بھی نیچے آ گیا، یعنی اگر ہم عالمی منڈی کی بات کریں تو پاکستان میں کیا گنجائش ہے؟ یعنی گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہم تو ہمارے ہاتھ بندے، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ ریلیف دیں۔ گورنمنٹ کہاں تک لا سکتی ہے اسے ریزنیبل؟ کیا اس کی پرائس ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، آپ صحافی لوگ بھی بڑے ظالم لوگ ہیں۔ حکومت کا، حکومت کے اخراجات کا، حکومت کے اوپر پریشرز کا آپ کو قطعاً کوئی جو ہے وہ اندازہ نہیں۔ دیکھیے، یہ 5-6 تیل کی کمپنی جو ہیں یہ ہم 24 کروڑ پاکستانیوں سے زیادہ تکڑی ہیں۔ پھر میں نے آپ سے کہا کہ وہ ایم این ایز کو بھی پیسے دینے ہیں، ایم پی ایس کو بھی پیسے دینے ہیں،
سینٹ بھی چلانی ہے, نیشنل اسمبلی بھی چلانی ہے, اور 117 ادارے جو اسٹیٹ اون انٹرپرائزز ہیں ان کے نقصانات بھی پورے کر رہے ہیں. تو خدایا حکومت کو کچھ تو ذرا ہاتھ کھولا رکھو. بہت اخراجات بتا دیے آپ نے ڈاکٹر صاحب. چلیں ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. یہ تو عوام کے پھر سے ریلیف کی وہ توقع کر رہے تھے, لیکن جو قیمت میں کمی کی گئی ہے وہ کہیں سے بھی کسی طرح سے بھی ریلیف نہیں آتا. اور پھر سے ایک مرتبہ وہی مطالبہ ہے, عوامی مطالبہ ہے. جب ہم لوگوں کے پاس جاتے ہیں وہ بارہا کہہ رہے ہیں کہ مشکل ہے, اتنا جو بجٹ ہے گھر کا وہ کہاں پہ, اور پھر جنگ نے, مہنگائی نے بہت بری حالت کر دی. تو ابھی بھی حکومت پاکستان کو, وزیراعظم پاکستان کو بالکل اس کے اوپر دیکھنا چاہیے, کم سے کم قیمت پہ یا کم از کم اس قیمت پہ جس قیمت پر جنگ سے پہلے پیٹرول یہاں پر فروخت ہو رہا تھا, اس قیمت پر تو لانا بہت ضروری ہو گیا. ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے. تو یہ معاملہ ہے غیر ملکی خواتین زیادتی کیس. اس کے اوپر ڈی آئی جی آپریشن نے بڑی دھواں پریس کانفرنس بھی کی, وہاں پہ بدمزگی بھی ہوئی. اصل خبر کیا ہے, جو حقائق پولیس نے رکھے کیا وہ درست ہیں یا نہیں ہیں, اس پہ بات کریں گے. ویلکم بیک. لاہور میں جو ایک واقعہ پیش آیا اس کے اوپر بات کریں گے. آج ڈی آئی جی آپریشن انہوں نے پریس کانفرنس کی, وہاں پر بد نظمی بھی ہوئی, صحافیوں کے سخت سوالات بھی تھے, لیکن بد نظمی بھی ساتھ ساتھ تھی. کیا جو تحقیقات ہو رہی ہیں وہ صحیح ڈائریکشن میں جا رہی ہیں؟ کیا پولیس نے جو موقف اپنایا ہے سارے واقعات میں وہ درست ہے یا نہیں ہے؟ بیورو چیف ایک نیوز لاہور جناب بابر ڈوگر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ڈوگر صاحب آپ کا بہت شکریہ. بتائیے گا آج کی پہلے تو پریس کانفرنس ہوئی ہے, جو پولیس نے اپنا موقف اپنایا ہے, کس حد تک وہ ٹھیک ہے؟ وہاں پر ہوا کیا؟ دھینگا مشتی وہاں پہ ہم دیکھتے رہے, کسی نے کچھ کہا, کسی کے منہ میں کچھ آیا, کسی نے کہا میری نوکری لے لی ہے تم نے. تو ڈی آئی جی صاحب کو کوئی, مجھے لگا تھوڑا سا پریس کانفرنس میں کچھ ذاتی الزامات زیادہ ہو گئے ہیں. جی اصل میں آپ کو پتا ہے کہ کرائم رپورٹر اور ڈی آئی جی کے درمیان کافی عرصے سے جو چیزیں ہیں وہ چل رہی ہیں. کچھ لاہور پریس کلب کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان کے ساتھ ٹسل تھی, وہ خود بھی ایک کرائم رپورٹر ہیں, تو اس کی وجہ سے کرائم رپورٹرز کمیونٹی اور ڈی آئی جی کے درمیان خاصی رفت ہے. تو پچھلے 1 سال سے ڈی آئی جی کا کوئی انٹریکشن نہیں ہوا کرائم رپورٹر سے. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ پہلا انٹریکشن تھا اور ایک بہت بڑا ایونٹ تھا. لیکن اس میں ڈی آئی جی صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ تھوڑے سے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے. اگر کچھ سخت سوالات آ رہے تھے تو ان کو فیس کرتے, کیونکہ گورنمنٹ نے اپنی صفائی دینی تھی اس کیس میں. اپنا جو بھی ان کی انویسٹیگیشن تھی وہ عوام کے سامنے رکھنی تھی. تو وہ بندہ جو میڈیا کو فیس ہی نہیں کر سکتا, میرا خیال ہے کہ وہ پھر اتنا بڑا عہدہ اس کو نہیں رکھنا چاہیے. میڈیا کو فیس کرنا جو ہے یہ آج کی دنیا میں بڑا ضروری چیز ہے. تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ میڈیا کو فیس کرتے. اگر کوئی سخت سوالات تھے تو ان کو بھی فیس کرتے. میں سب سے بڑا اہم سوال جو ان سے پوچھا جا رہا تھا, بار بار آ رہا تھا کہ جی ان کے خلاف ایک ایف آئی آر ایس ایچ او کے خلاف درج ہوئی ہے, اس میں اس کا بھی نام ہے اور وہ لاہور ہائی کورٹ کی ڈائریکشن پہ ہوئی ہے. تو کیا وہ 109 میں خود شامل تفتیش ہوں گے؟ کیا اپنی بیل کروائیں گے اس کیس میں؟ تو یہ ایک بڑا اہم سوال ہے کہ بینگ ڈی آئی جی اگر ان کا نام کسی کیس میں آ رہا ہے, ایف آئی آر میں آ رہا ہے, تو وہ اپنے آپ کو کس طرح سے ڈیفینڈ کریں گے؟ تو اس کا جواب ان کو دینا چاہیے تھا. پھر انہوں نے جو بھی اپنا مدعا بیان کیا, وہ انہوں نے جو یہ ساری چیزیں تو پریس ریلیز میں بھی آ سکتی تھی. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میڈیا کے سوالات کو لینا چاہیے تھا. بہت سارے جھول ہیں. مثلا انہوں نے یہ کہا کہ 1 جولائی کو لڑکی کا جو والد تھا اس نے ان کو پولیس سے رابطہ کیا, پولیس کو ساری ڈیٹیل دی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہاں تک کہا کہ پولیس کو ان لڑکیوں کے موبائل نمبر بھی فیملی نے دے دیے, ان گاڑیوں کے نمبر بھی دے دیے. تو 3 جولائی تک پولیس ملزمان کو گرفتار نہیں کر سکی, اور 3 جولائی کو بھی جو ملزمان گرفتار ہوئے وہ اس طرح سے ہوئے کہ جو ملزم تھا وہ رضا اڈاٹ جو تھا وہ ان کو ایئرپورٹ لے کے جا رہا تھا. راستے میں گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. لڑکیوں نے جب موقع دیکھا وہ گاڑی سے نکل کے سامنے ایک آئل اینڈ فلٹر کی دکان تھی وہاں چلی گئی. وہاں پر کچھ ٹریفک وارڈن تھے, ان سے بات ہوئی, انہوں نے پولیس کو بلایا. لڑکیوں نے پولیس کو اپنے آپ کو پولیس کے ہینڈ اوور کرنے سے انکار کر دیا. اس کے بعد لیڈی پولیس آئی اور اس کے بعد یہ چیزیں آگے چلیں. اب یہ پولیس کہے کہ جناب کہ ان کے والدین کا آیا اور ہم نے تو کتنی ریڈیں کی, انہوں نے کہاں پر ریڈ کی, کوئی اس کی ڈیٹیل تو دیتے. ان کے پاس کوئی ڈیٹیل ہی نہیں تھی. وہ تو ایک اتفاقاً ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا, اگر ایکسیڈنٹ نہ ہوتا تو وہ جہاز پہ بٹھاتے اور ان کو واپس بھجوا دیتے. نہیں, یہ ساری باتیں آپ کی ٹھیک ہیں. آپ کہہ رہے ہیں بہت سے جنرل سوال تھے جو ایڈریس ہونے چاہیے تھے, لیکن بہت سے جنرل سوال تھے جو صحافیوں کو بھی پوچھنے چاہیے تھے. لیکن سوری ٹو سے انہوں نے ہلڑ بازی میں, بدنظمی میں, کسی نے وہاں پہ کہا جی میں اب ہم آپ کی چائے نہیں پئیں گے. بھائی ایک اتنا بڑا اہم ایشو تھا, پورے پاکستان اس کی لپیٹ میں ہے.
تو تھوڑا سا ہم ان کے اوپر کہہ رہے ہیں بالکل ہونا چاہیے, تھوڑی سی پروفیشنلزم ڈوگر صاحب ہمارے اینڈ میں بھی تو دکھانی چاہیے تھی میرے خیال میں. میں آپ سے بالکل ایگری کرتا ہوں, یہ بہت بڑا ایونٹ تھا, مگر ہم اپنی ذات کے لیے وہاں پر نہیں جاتے, ہم لوگوں کو, عوام کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں. اب میڈیا جو ہوتا ہے وہ عوام کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے, تو وہ سوالات وہ ہوتے ہیں جو عوامی سوالات ہوتے ہیں, جو عوام جس کے بارے میں جاننا چاہ رہی ہوتی ہے. تو ہم ایسے سوالات کرتے ہیں, ایک حکومت کا موقف ہوتا ہے اور ایک ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ عوام کو تک اصل انفارمیشن پہنچانی ہے. تو وہاں پر ذاتی ایجنڈا نہیں ہونا چاہیے تھا کہ بالکل میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ اگر کوئی مخاصمت چل رہی تو وہ سکور کہیں اور سیٹل کر لیتے, بعد میں کر لیتے, لیکن یہاں پر جو ان کے جو بھی سوالات بنتے تھے وہ سوالات کرتے. کچھ لوگوں نے ویسے سیریس سوال کیے, اچھے سوال کیے, جن کو ڈی آئی جی صاحب نے اوائڈ کر دیا, لیکن کچھ لوگوں نے ذاتی نعت بھی وہاں پہ نکالنی شروع کر دی کہ جی آپ لوگوں سے ملتے نہیں, آپ جرنلسٹوں سے نہیں ملتے. آپ اس سے نقصان یہ ہوا نا, نقصان یہ ہوا کہ آپ نے ان کو ایگزٹ دے دیا. جب آپ نے سوالات نہیں کیے, ذاتی باتیں شروع کر دیں, تو ان کے لیے نکلنا مزید آسان ہو گیا وہاں سے. ورنہ ہم نے دیکھا ہے, بالکل میں آپ سے ایگری کر رہا ہوں کہ ان کو ایگزٹ دے دیا گیا. ادروائز میری ایک بات سنیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو میجسٹریٹ تھا اس سے 165 کا بیان دلوانا تھا, اس لیے وہ گیا, میجسٹریٹ فون نہیں اٹھا رہا تھا. میری کئی سیشن ججز سے اس حوالے سے آج بات ہوئی کہ انہوں نے کہا جی میجسٹریٹ تو 24 گھنٹے کا ملازم ہوتا ہے, جیسا جو ہوتا ہے, تو اس کو بیان لینا چاہیے تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ جناب اگر میجسٹریٹ نے فون نہیں اٹھایا تو سیشن جج بھی یہاں پر موجود ہے, وہ سیشن جج کو کال کر لیتے. اتنی ایمرجنسی تھی, اگر اتنا بڑا ایشو تھا تو سیشن جج کو فون کرتے, اس کے علم میں یہ بات لاتے کہ بھئی میجسٹریٹ جو ہے اس کو آپ اویلیبل کریں. اچھا, جو انہوں نے موقف اپنایا ہے, جو موقف اپنایا ہے اور جس طرح سے جو ڈیٹیلز دی ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں, جو میں نے آپ کی بات سمجھنے کی کوشش کی ہے, کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اگر 15 والی کال وہ نہ ہوتی جب لڑکیاں نکل کر بھاگی ہیں, انہوں نے ایک دکان میں پناہ لینے کی کوشش کی, کسی نے یہ بھی بتایا کہ وہ سڑک پر لیٹنے کی کوشش کی انہوں نے, اور وہ ایک فقرہ بار بار کہہ رہی تھی جس کا مطلب تھا قاتل یا اغواکار. تو آپ کہہ رہے ہیں اگر وہ 15 کال نہ ہوتی تو پولیس نہ ان ملزمان تک پہنچ پاتی, نہ ان لڑکیوں تک پہنچ پاتی. دیکھیے ڈی آئی جی صاحب نے ایک لمبی چوڑی سٹوری سنا دی, ہم نے ایمبیسی سے رابطہ کیا, ہم نے ایمبیسی کو یہ کیا, ہم نے ایمبیسی کو وہ کیا. سوال یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ 1 جولائی کو لڑکیوں کے والد نے, ایک لڑکی کے والد نے اسپین سے لاہور پولیس سے رابطہ کیا, اس کو گاڑیوں کے نمبر دیے گئے, لڑکیوں کے موبائل نمبر دیے گئے. اب ڈی آئی جی صاحب یہ بتائیں 1 جولائی, 2 جولائی اور 3 جولائی کو شام کو جا کے وہ لڑکیاں جو ہیں وہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور وہ وہاں پہ وہ سارا انسیڈنٹ آتا ہے. تو یہ باقی 3 دن پولیس کیا کرتی تھی, کتنی ریڈیں کی, ملزم تک پہنچنے کے لیے انہوں نے کتنی ایفرٹ کی, اپنا روز نامچہ دکھاتے, اس روز نامچے میں انہوں نے کتنی دفعہ لکھا کہ وہ ریڈ پر جا رہے ہیں لڑکی کو ٹریس کرنے کے لیے, ملزمان کو گرفتار کرنے کے لیے. اس میں تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. اب یہ بتائیں, اس کے بعد پولیس نے تو خود ارسٹ ہی نہیں کیا. یہ کوئی معمولی اب واقعہ نہیں رہا. اس میں اب میں دیکھ رہا تھا انڈین میڈیا سے فالو کر لیں, انٹرنیشنل میڈیا, چونکہ 2 ملک بھی اس میں انوالو ہیں, ان کے بھی آخر شہری. تو یہ بتائیے کہ کیا پاکستان میں, پنجاب میں, لاہور میں اثر و رسوخ استعمال ہو رہا ہے, جو سیاسی خاندان اس سے ڈائریکٹلی لنک ہے, کیا وہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کر رہے ہیں, یا وزیر اعلیٰ پنجاب آفس یا باقی جگہوں سے کیا آ رہے ہیں؟ آپ کی رپورٹنگ کیا کہتی ہے یا آپ کے ذرائع کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں ابھی تک جس طرح سے اس کیس کو ہینڈل کیا گیا ہے, جس طرح سے یہ کیس جو ہے اس کی انویسٹیگیٹ ہو رہا ہے, تو وہ تو بڑا اوبویس ہے. پنجاب میں اس سے پہلے جتنے بھی کیسز ہو رہے ہیں, اگر اس کا کمپیریزن کر لیں, اس طرح کہ اس میں ریپ بھی شامل ہے, ریپ کا بھی شامل ہے, اس میں فورنرز کا اغوا بھی شامل ہے, اغوا برائے تاوان بھی شامل ہے. یہ ایک ہینیس کرائم ہے. اغوا برائے تاوان سب سے ہینیس کرائم ہوتا ہے, پھر فورنرز کا, پھر ان کو ریپ بھی کیا گیا. یہ سارا ہینیس کرائم ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جس طرح سے پولیس اس کو ڈیل کر رہی ہے, ایک ہینیس کرائم کے طور پہ ڈیل کر رہی ہے. جو ٹریٹمنٹ ملزمان کو مل رہی ہے وہ ایک ہینیس کرائم کی ہے. اگر اس کی جگہ کوئی اور ہوتا, آج ان سے ایک سوال پوچھا گیا کہ یہ سی سی ٹی کے حوالے کیوں نہیں کیے گئے, انہوں نے کہا جی چونکہ یہ ریپ کا کیس ہے, ریپ جو ہے سی سی کی ڈومین میں نہیں آتا, لہٰذا یہ ان کو نہیں دیا گیا.
مجھے ایک بات بتایا کہ یہ نیفے میں جو پستول چل رہے ہو، جو سارا کچھ ہو رہا ہے، کیا وہ ریپ کے کیسز نہیں ہیں؟ وہ پھر سی سی ڈی کس طرح سے ہینڈل کر رہی ہے اگر یہ کیس اس کی ڈومین میں نہیں آتا؟ مطلب میں یہ چاہ رہا ہوں، دیکھیں مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کون کس کا رشتہ دار کون کس کا رشتہ دار نہیں ہے. قانون ہو تو سب کے لیے ایک ہو، یہی گورنمنٹ نعرہ لگاتی ہے، یہی سارا کچھ ہے کہ قانون سب کے لیے ایک ہو، قانون کی نظر سب کے لیے برابر ہونی چاہیے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کیس جو ہے اسی طرح سے ہینڈل ہو رہا ہے جس طرح سے باقی کیسز کو ہینڈل کیا جاتا ہے؟ اگر کوئی عام شہری ہوتا، کوئی عام بندہ ہوتا اور یہ فارنرز کے اس طرح کے انسیڈنٹ میں وہ انوالو ہوتا تو اس طرح سے کیس آگے لے کے جایا جاتا. ڈاکٹر صاحب ایک آخری سوال ہے میرا آپ سے، مجھے شو ختم کرنا ہے کہ پاکستان میں یا پنجاب میں ویمن پروٹیکشن کے حوالے سے کون سی خواتین یا پارلیمنٹیرین ہیں جو سرگرم ہیں؟ کیا ان کا اس معاملے میں بھی کوئی سامنے آیا؟ کیونکہ یہ کرائم تو لاہور میں ہوا نا، تو اس حوالے سے کوئی موقف آیا حکومتی سائڈ سے یا خواتین کا یا کوئی اس حوالے سے؟ دیکھیے حکومتی خواتین تو خیر اس میں کیا بولیں گی، اگر وہ یہ جنرل کیس ہوتا تو بہت زیادہ اسٹیٹمنٹس آنی شروع ہو جاتی ہے حکومتی خواتین کی طرف سے. ابھی تک تو مجھے اپوزیشن سے بھی کوئی ایک دو کے علاوہ کوئی بڑا خاص رد عمل اس پہ نظر نہیں آیا، وہ بھی الٹیمیٹلی خاموشی ہیں. پی ٹی آئی کے کچھ سوشل میڈیا سیل جو ہیں وہ ایکٹیو ہیں، اس کے علاوہ تو مجھے کوئی خاص ہیومن رائٹس کی جو کمیٹیاں ہیں وہ ان کی طرف سے بھی کوئی آپ نے اسٹیٹمنٹ. ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کا. یہ کل بھی ہم نے فالو کیا تھا. بات یہ ہے کہ انصاف آپ کہتے رہیں کہ ہم کر رہے ہیں تو اس سے کوئی بھی نہیں مانتا، اس سے یقین نہیں کیا جا سکتا کہ انصاف ہو رہا ہے. انصاف ہوتا نظر آتا ہے. ایک دو باتیں تو بہرحال اس میں ہیں. سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ چاہے جس خاندان سے بھی تھے یہ پولیس کی گرفت میں تو آئے. دوسری بات جو میں نوٹ کر رہا تھا کہ جب یہ پیشی پہ آئے ہیں تب وہاں پر کوئی نامور وکیل کوئی اس طرح سے کوئی چیز سامنے نہیں آئی. حالانکہ ہم دیکھتے آئے ہیں کہ جب بھی کوئی اس طرح سے ہوتا ہے تو ان کو بچانے کے لیے کہ کتنے نامور وکلا اور باقی چیزیں سامنے آتی ہیں. تو اس حوالے سے تو خیر اطمینان ہے، لیکن بہرحال ابھی بھی تحفظات موجود ہیں کہ یہ جو کیس ہے یہ منطقی انجام تک پہنچے گا اور کیا صاف شفاف تحقیقات اور صحیح ڈائریکشن میں چیزیں جا رہی ہیں، یہ سوالیہ نشان ہے. اس سے قانون کے جو رکھوالے ہیں انہوں نے یہ دور کرنے ہمارے تحفظات. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. اللہ نے کے بعد.